تیرا بیمار مرنے والا ہے، یہ دل زار مرنے والا ہے، اب لڑائی پڑے گی بچوں میں، اب لڑائی پڑے گی بچوں میں، گھر کا سردار مرنے والا ہے، اب لڑائی پڑے گی بچوں میں، گھر کا سردار مرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، LSN نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اعجاز واصل۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز اس ذات باری تعالیٰ کی عظمت علی شان کا شکر ادا کرتے ہوئے کرنا چاہوں گا کہ جس نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے یہ قیمتی ساعتیں نصیب کی۔ ہاں ناظرین، ایک ایسی ذات کے جس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہاں اتنی نعمتیں جو سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ، صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، اتنی نعمتوں سے نوازنے کے بعد کلام الہی میں فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کو نہ صرف اپنے شہر نے محبت سے نوازا بلکہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل طور پر بھی محبتوں سے انہیں نوازا گیا، لہٰذا ان کی زندگی کا پیغام بھی محبت ہے۔ یعنی میری مراد طارق ارسلان طارق صاحب، جو کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آج اسپیشلی ہمارے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ قیمتی وقت اسپینڈ کرنے کے لیے آئے، اور صاحب کتاب بھی ہیں۔ پہلی صورت کتاب ان کی جیسے منظر عام پر آئی تو ہمارے دلوں میں گھر کر گئی، ان کی انفرادیت کے حوالے سے، ان کی منفرد شاعری کے حوالے سے، اور اپنے شہر کی واحد شخصیت ہیں جو 4 درجن کے قریب ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ اپنی شاعری کا آغاز 2012 میں کیا اور کتاب سے ہمیں 2021 میں نوازا۔ 4 گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں، ایک ایرانی سفیر سے بھی گولڈ میڈل حاصل کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ اس وقت اگر مصروفیات کی بات کی جائے تو محبوب ادبی فورم کو ہیڈ کر رہے ہیں، نمبردار ایسوسی ایشن پنجاب کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے ہیں اور پیشہ زراعت ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آپ کو LSN کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج قیمتی وقت دیا ہمیں۔ یہ محبتوں کا اثاثہ ہے۔ ایک دوست ہے، ان کا شعر یاد آ گیا، محبتوں کا اثاثہ بڑا اثاثہ ہے، میں ڈر رہا ہوں اسے تیرے نام کرتے ہوئے۔ تو یہ آپ کی محبتیں ہی ہیں تو جو میں اتنا سفر کر کے آپ کے پاس موجود ہوں۔ سر، محبت سے ہی آپ نے آغاز کیا تو موجودہ دور میں بہت ہی زیادہ یہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ یک طرفہ ہونی چاہیے یا 2 طرفہ ہونی چاہیے، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ محبت یک طرفہ ہونی چاہیے یا محبت ہوتی ہی یک طرفہ ہے؟ آپ کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟ در حقیقت جو آج کے دور میں کی جاتی ہے مجازی محبت انسان کے ساتھ۔ دیکھیں جی، انسان کے ساتھ محبت کے بھی بہت سے زاویے ہیں جی۔ محبت ایک ایسا یعنی نظریہ ہے، اس کا ہمیں اسلام سے بھی باضابطہ، قرآن پاک سے بھی اس کا ملتا ہے۔ جی۔ عشق کی اختراع تو بہت بات کی ہے تو اس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ جی۔ محبت پہلی تو انسان سے ہی ہے۔ جی۔ اخلاقی طور پہ لوگوں سے جو میل جول ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جی۔ یہ محبت کا جو بنیادی جز ہے۔ گائیڈ کر لیتے ہیں، صنف نازک کی طرف لے جاتے ہیں، ماں سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے ہے، کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، جانوروں سے، پرندوں سے، یہ پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اب اتنی اس کی جو ڈیوائیڈڈ کے بعد محبت ہے تو آپ اس محبت پہ آئیے جس کا آپ نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب عطا کیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محبت اگر تو یک طرفہ ہے، اسے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ محبت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اذیت زیادہ ہو سکتی ہے، بالکل، لیکن وہ بھی محبت ہے۔ جو 2 طرفہ ہے تو وہ بھی محبت ہے، کسی کو نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی اظہر فراق صاحب سے کہ محبت ہی ہوتی ہے، اور کم از کم محبت اس نفرت سے تو اچھی ہے جو معاشرے میں گندگی پھیلا رہی ہے۔ بالکل ایسا۔ اچھا سر، یہ 4 گولڈ میڈل ماشاءاللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، تو ہماری یوتھ کو آپ اپنی انسپریشنل سٹوری ضرور بتائے گا کہ کیسے حاصل کی ہے؟ یہ کوئی سوچی سمجھی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کسی پلاننگ کے تحت ہی میں نے شاعری شروع کی۔ جی۔ یہ گوڈ گفٹڈ تھا کچھ قدرتی طور پہ میرے اندر، حالانکہ میری 7 پشتوں میں کوئی شاعر نہیں، اچھا، لیکن اس کے باوجود والد صاحب چاہتے تھے کہ میں وکیل بنوں۔ جی۔
لیکن جسے اللہ رکھے اس سے کون رکھے. لیکن وہ میرا دل نہیں تھا. میرا درس و تدریس میں زیادہ شوق تھا, کسی حد تک اس کو پورا بھی کیا ہے, لیکن مجھے نیچر سے زیادہ محبت تھی, درختوں سے, پودوں سے زیادہ. میں نے زراعت کے پیشے کو جو وہ اپنایا. جی ماشاء اللہ. لیکن جو شاعری تھی وہ قدرتی ایک اندر ایک چیز تھی جو بچپن میں ہی کتابوں کو پڑھنا, رسائل کو, اخبارات کو پڑھنا, اس سے وہ پیدا ہو گئی. اور تب یہ ہوا, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ شاعر ہیں. تو میں خود کو کبھی تسلیم کیا ہی نہیں کہ میں شاعر ہوں. شاعری بہت دور ہے, اور یقین مانیے کہ بہت سے شاعر جو ہیں وہ خود کو شاعر کہتے ہیں. لوگ مجھے بھی کہتے ہیں, دوست کہتے ہیں, لیکن میں خود کو شاعر کہتا میں خود کو شاعر کہتا نہیں, فقیر ہوں. بس الفاظ کا کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے. اچھا سر, اپنا گولڈ میڈل کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے عطا ہوئی اور کیا اچیومنٹ تھی کہ جس کی بنا پر آپ کو گولڈ میڈل سے یہ میری نا جو کتاب ہے پہلی صورت سن 21 میں یہ آئی تھی, تو تب اس پہ جو ادبی حلقے تھے ملکی, اس پہ بہت زیادہ اس پہ پذیرائی ہوئی ادبی تنظیموں کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, کالج, یونیورسٹیز, تو وہاں پہ تقریبات بھی ہوتی رہیں. تو اس ضمن میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب مجھے پتہ چلتا تھا جی آج آپ کا ایوارڈ ہے, آج آپ کا گولڈ میڈل ہے. تو اسی جو چیز کو لیتے ہوئے مجھے تو کبھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ایوارڈ بھی ملنے ہیں یا گولڈ میڈل بھی ملنے ہیں. تو بس یہ سلسلہ چلتا کہ اور ایک دن دوستوں نے احساس دلایا کہ آپ کے پاس اتنے گولڈ میڈل اور ایوارڈ ہو چکے ہیں. مجھے یاد ہے جب رحیم یار خان پریس کلب میں آپ آئے تھے تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا تھا. تو شاعری کی تھی, عمیر نجمی صاحب بھی, انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. آپ کی شاعری سن کر ہم فدا ہو چکے تھے. تو کچھ اشعار وہی عطا ہوں یا پھر اپنی کتاب کے جو بہترین اشعار ہیں ہمارے ناظرین کی نظر. جی ضرور, مجھے وہ یاد ہے. وہاں 2 تقریبات ہوئی تھیں, ایک میں تو عمیر بھائی موجود تھے, میں نجمی صاحب, جی اور ایک تقریب میں اعجاز توکل صاحب بھی موجود تھے. جی بالکل. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اعجاز توکل صاحب, اس پہ میں نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا تھا ماشاءاللہ کہ سن 2000 میں نے ایک شعر پڑھا تھا کسی اخبار میں, اور مجھے وہ تب یاد ہو گیا تھا. اور میں نے اپنی ڈائری پہ لکھا, اور سن 2021 میں اس شعر کا خالق میرے برابر ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا جیسے آپ بیٹھے ہیں. تو اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ وقت آپ کو کہیں سے کہیں بٹھا سکتا ہے. وہ اتنے بڑے لوگ ہیں, اعجاز توکل صاحب ماشاءاللہ استاد ہیں. تو عمیر بھائی بھی, ضرور شعر سناؤں گا آپ کو جو کتاب میں سے بھی, کچھ کتاب سے باہر بھی, کیونکہ اگلی کتاب بھی وہ پبلش ہونے والی ہے. تو انشاءاللہ تعالی. جینا تجھ بن محال ہے میرا, جینا تجھ بن محال ہے میرا, جی رہا ہوں کمال ہے میرا. واہ واہ واہ. آج کل کوئی میرا حال نہیں, آج کل ایسا حال ہے میرا. جب بھی تازہ غزل کہوں تو لگے, ربط تجھ سے بحال ہے میرا. واہ واہ. اور کچھ تازہ اشعار. تجھ سے بچھڑ کے دیکھ لے میں مر نہیں گیا, گو در بدر ہوا ہوں مگر گھر نہیں گیا. اب تک ڈٹا ہوا ہوں زمانے کے سامنے, کچھ حادثات وقت سے میں ڈر نہیں گیا. کچھ اور سانس دیجئے خیرات میں مجھے, مشکیزہ حیات کوئی بھر نہیں گیا. سلامت رہیں سر, سلامت رہیں. اچھا, شاعری کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں, کوئی بھی, یہ ظاہر آپ سے اکثر سوال کیا جاتا ہوگا. آج ہم چاہیں گے کہ آپ اسٹوڈیو میں بھی یہ راز ریویل کر دیں کہ کیا وجہ بنی. میں نے راستے میں بھی یہ بات کی پہلے, اور یہ سوال متعدد دفعہ کیا گیا ہے مختلف فورم پہ, دوستوں میں بھی, دیگر جگہ پہ, کہیں بھی. اور لوگوں میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ناکام محبت شاعری کی وہ ہے, لیکن میں اس کو نہیں سمجھتا.
اگر ایسا ہوتا تو میں محبت بہت پہلے کی ہوتی اور ناکام ہوا ہوتا، شاعری بعد میں کر رہا ہوتا. میں شاعر پہلے تھا، محبت بعد میں کی ہے. واہ واہ واہ. اچھا سر، انٹرو میں آپ نے انیشلی مجھے بتایا، میں ضرور پوچھنا چاہوں گا بیکاز موسٹلی لوگ کنفرمیشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ایرانی سفیر کے حوالے سے بتایا، تو وہ کیا قصہ تھا؟ وہ نہیں تھی کہ گولڈ میڈل حاصل کرنے کا آپ کو اعزاز حاصل ہوا؟ مجھے ایک تقریب تھی الحمرا میں، جی تو اس میں بتایا گیا کہ آپ کی کتاب پہ آپ کو گولڈ میڈل سے نوازا جائے گا، تو آپ آئیے. میں لاہور بہت کم میرا جانا ہوتا ہے، اور میں نے بہت کم لاہور میں مشاعرے بھی بہت کم پڑھے ہیں میں نے، جی. کیونکہ ہم مضافات میں رہنے والوں کے لیے سفر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں. کیونکہ سفر کر کے وہ جانا پھر آنا، تو وہ ہمارے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. تو میں اس تقریب میں گیا، تو اس تقریب میں دیگر لوگ موجود تھے. ایک تنظیم ہے، وہ ہر سال وہ تقریب کرواتی ہے الحمرا میں، جی جی. تو کشف درویش، اچھا. انہوں نے ایران کے سفیر کو انہوں نے مدعو کیا، اچھا. اور میرا ان سے تھوڑا سا پہلے تعارف بھی ہوا. جی. تقریب سے پہلے گفتگو کچھ ہوئی، اور ہمارے لیے گفتگو زیادہ مسئلہ ہے ان کو سمجھانا. ان کا ٹرانسلیٹر کیونکہ بالکل. ساتھ ہوتا ہے، تو ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے بتانا ہوتا ہے. بالکل. تو لیکن وہ مجھے لمحہ آج تک نہیں بھولا. میں جس طرح اسٹیج پہ گیا، جس طرح میں نے سلام لیا، جس طرح انہوں نے رسپانس دیا، اور جس طرح انہوں نے گولڈ میڈل پہنایا، واہ واہ واہ. اور وہ ایک اعزاز کی بات تھی میرے لیے. بالکل. اور اس چیز کو دور بیٹھے 300 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے میرے آبائی گاؤں کے لوگوں نے نماز جمعہ کی تقریب میں خطبہ کے بعد باقاعدہ اس کو یعنی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، واہ واہ واہ. اعلان کیا. واہ واہ. اور مجھے پھر اگلے جمعہ پہ وہاں مجھے بلایا گیا ایک بھرے مجمع میں. اس سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ خدا کے گھر میں مجھے بلا کے اپریشیٹ کیا گیا اور مبارکباد دی گئی کہ ایک مضافات سے نکلا ہوا نوجوان، اس نے ملکی سطح پہ جو ادبی حلقوں میں نام روشن کیا اپنے ہے. علاقے کا. اور میرے لوگوں کی دعائیں تھیں، میرے گاؤں کے لوگوں کی دعائیں تھیں، میرے بزرگوں کی دعائیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی، اور یہ سلسلہ جاری ہے. بالکل سر. میرا جو پہلا آپ کے ساتھ انٹروڈکشن ہوا تھا، تو شہباز نیّر صاحب اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے بحیثیت نقیب اس محفل میں. تو ان کی نظر بھی، اپنے چاہنے والوں کی نظر بھی، ہماری ٹیم کی نظر بھی چند اشعار ضرور ہونے چاہیے. جی ضرور. میں رحیم یار خاں میں صادق آباد میں بہت سے دوست ہیں ادبی. شہزاد عاطف صاحب ہیں صادق آباد میں آج کل ماشاء اللہ، وہ بہت محبت فرماتے ہیں. میں جب بھی ادب گروپ کے ماشاء اللہ بالکل وہاں پہ بہت سے دوست ہیں ماشاء اللہ، بہت سے دوست ہیں وہاں محبت فرماتے ہیں. اور رحیم یار خاں میں پریس کلب میں وہاں پہ شہزاد بھائی ہیں، تو شہباز بھائی ہے، مل کے انہوں نے متعدد وہاں پہ تقریبات بھی ہوتی ہیں، تو میں اکثر جانا ہوتا ہے. ان کی نظر. بالکل جی، ان کی نظر. شعر ہے ضرور. آپ اپنے کو ہانکتے گزری، آپ اپنے کو ہانکتے گزری، اور پھر زہر پھانکتے گزری. جانے کس وقت موت آ جائے، جانے کس وقت موت آ جائے، رات بھر رات کانپتے گزری. جانے کس وقت موت آ جائے، رات بھر رات کانپتے گزری. زخم جو مل رہے تھے پھولوں سے، زخم جو مل رہے تھے پھولوں سے، ان کو سینے پہ ٹانکتے گزری. واہ واہ واہ. میرے دوست ہیں جی ماشاءاللہ وہاں پہ. رحیم یار خان صادق آباد سب سلامت رہیں. میرا تو جو پہلا گھر اگر ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، دوسرا میں صادق آباد کو مانتا ہوں. یہ ہمارے لیے شرف کا بات ہے. وہاں پہ مجھے یاد ہے ہماری پہلی ملاقات بھی آپ کے ساتھ جی 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 بھائی وہاں پہ ہی ہوئی تھی صادق آباد میں، مجھے یاد ہے لمحات. جی سلامت رہیں سر، وہ بالکل ناقابل فراموش ہے. اور آخر میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اپنے چاہنے والوں کو، آج کے نوجوانوں کو کوئی بھی پیغام دینا چاہیں تو سر آپ ضرور یہ شرف عطا کیجیے. میں
फ़कीर आदमी हूँ, क्या कह सकता हूँ। नौजवान हों या हमारे माशरे के लोग हों, तो माज़रत के साथ मैंने मुआशरे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। पता नहीं हम मुआशरा है भी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता, शायद किसी को लगता हो। कोई किसी की सुनता नहीं है, मेरी कहीं भी नहीं सुनेगा, मुझे यकीन है। बहुत से लोगों की नहीं सुनी, उलमा कराम की नहीं सुनते या अच्छे लोगों की नहीं सुनते, तो मैं तो हकीर आदमी हूँ। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ और मैंने भी ये हमेशा से अब इस रवश पे कायम रहा हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बतों के बदले में भी मोहब्बत और नफ़रतों के बदले में भी मोहब्बत। मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है। मोहब्बत कीजिए दोस्तों से, अहबाब, रिश्तेदारों से, मुआशरे से, लोगों से, एनवायरनमेंट से, नेचर से, जितना हो सके मोहब्बत कीजिए। नफ़रत जो है ना, इसकी जगह नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहें। आप ही के शेर पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि जीना तुझ बिन मुहाल है मेरा, जी रहा हूँ कमाल है मेरा। शुक्रिया सर, सलामत।